شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے شمار درود و سلام۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن پر بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سے سب سے زیادہ فخر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت و ریاضت میں یکتا و بے مثال تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے، اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامت والے تھے۔ بزرگان دین کی کرامتوں کا نورانی تذکرہ یوں تو ہر دور میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، مگر اس زمانے میں اس کا چرچا بہت بڑھ گیا ہے۔ دور حاضر میں بزرگان دین کی عبادتوں اور ریاضتوں اور ان کی کرامتوں کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ مسلمانوں میں جوش، ایمان اور جذبہ عمل پیدا کرنے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ اور نہایت ہی بہترین طریقہ ہے۔ تو آئیے آج ہم غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کچھ مزید کرامات آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ایک کرامت یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات مل گئی۔ ایک دفعہ بغداد شریف کے محلے بابل کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو غوث اعظم نے پوچھا، کیا اس قبر والے نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی تھی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس بات کا ہمیں علم نہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم نے پوچھا، کیا اس بندے نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے کبھی؟ لوگوں نے کہا، اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ نہیں جانتے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، بھولا ہوا شخص ہی خسارے میں پڑتا ہے نا۔ اس کے بعد غوث اعظم نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک سے جلال ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ غوث اعظم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے سے کہا ہے کہ اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے محبت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما لیا۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی بھی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ حضرت غوث پاک کی دعا کی برکت کی کرامت۔ ایک دفعہ حضرت شیخ صالح عبد المظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ علی بن حیثمی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تھے، کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زریرن میں تھی تشریف لائے اور وہاں کئی دن گزارے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرے غوث اعظم بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے۔ ان میں سے 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے، ان میں پھل نہیں لگتے تھے۔ ہم نے انہیں کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے۔ کچھ دنوں میں تو وہ سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے، اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجور کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین میں سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ آپ نے اس میں سے کھائی اور مجھ سے کہا، اللہ تعالیٰ تیری زمین میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کھجور کی مقدار 2 سے 4 گنا زیادہ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتے ہیں، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں تو پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں۔
اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہیں۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں، اور یہ حال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات سے اب تک باقی ہیں۔ ایک قصہ اور سنیے کہ خلیفہ وقت کا مال و دولت خون میں بدل گیا۔ وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ حضرت ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے بیان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے بغداد میں تھے۔ اس وقت غوث اعظم کی خدمت میں بادشاہ المستنجد بلال ابو مظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں لے کر آیا جو 10 غلام اٹھائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ان کی حاجت نہیں رکھتا، اور قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس نے بڑی منت کی تو تب غوث اعظم نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی، اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑ دیا کہ وہ دونوں تھیلیاں خون بن کر بہہ گئیں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا، اے ابو مظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ کی بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اس کے حضور نبی پاک سے رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا تو میں خون کو اس طرح نچوڑتا کہ ان کے مکان تک پہنچ جاتا۔ یہ تھیں حضرت غوث پاک کی چند کرامات۔